بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نکاح، شادی یہ انبیاء کی سنتوں میں ہے۔ اربع من سنن المرسلین حدیثوں میں آتا ہے۔ اربع من سنت ملت کہتے ہیں۔ تقریباً ہر نبی نے شادی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک تو مستقل ایک بحث ہے، لیکن وہ بھی آ کر شادی کریں گے، آسمانوں سے آئیں گے تو شادی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ نکاح اور شادی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز بتائی ہے بنیادی کی، میاں بیوی میں، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ قرآن میں اسے نشانی کہا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ کے رشتے کو نشانی نہیں کہا، وہ اکرام کا کہا کہ بھی عزت کرو، احترام کرو، لیکن قرآن جس چیز کو نشانی کہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے جسے نشانی کہا جاتا ہے۔ آسمان کو اللہ نے نشانی کہا، یہ ہماری نشانی ہے۔ دیکھو، زمینوں کو اللہ نے نشانی کہا کہ ہماری نشانی ہے، بڑے بڑے سمندروں کو کہا ہماری نشانی ہے، نشانیاں دیکھو آپ۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے رشتے کو نشانی کہا گیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہماری نشانی میں سے میاں بیوی کے جو رشتے ہیں یہ اللہ نے نشانی کہا، اس لیے یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، اسے دوربین سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ رشتہ ایسا ہے کہ اسے دوربین سے نہیں دیکھا جاتا کہ آدمی دوربین سے دیکھے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے 100% اوکے عورت چاہیے تو بغیر عورت کے رہے گا، اور کوئی عورت یہ کہے مجھے 100% اوکے جو ہے شوہر چاہیے تو بغیر شوہر کے رہے گی، پلس مائنس ہوگا، اونچ نیچ ہوگی۔ اس کے لیے شریعت نے کہا آنکھیں بند کر لو۔ حضرت عمر کے زمانے میں اگر میاں بیوی کا کوئی معاملہ آتا کورٹ کے اندر تو حضرت عمر زیادہ دیر ٹھہرنے ہی نہیں دیتے تھے، اور اپنے قاضیوں کو کہہ رکھا تھا سب جگہ، اپنے عمرا کو، گورنروں کو، میاں بیوی کا رشتے کا میاں بیوی کو کوئی بات آوے تو اس کو زیادہ گہرائی میں مت اترو، اسے رفع دفع کر کے بات ختم کرو۔ اور اگر بیوی کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے کہ اڑی ٹوڑی ہوتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے بہت، تو میں کہتا ہوں کہ تو جو ہے اپنے آپ کو بیوی بنا لے اور اس کو شوہر بنا لے، رشتہ قائم رہے گا۔ مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ تھے پشاور سے، مولانا حسین احمد نمری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ جیل میں تھے، وہ جیل کے اندر وہ بھی گئے تھے وہاں، جب یہ بڑے بڑے علماء کو جیل میں رکھا، اس میں مولانا عزیر گل، پھر مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند، یہ سارے بڑے بڑے بزرگ تھے۔ میں کس طرح قصہ سنا رہا ہوں عورتوں کا مزاج۔ ایک مرتبہ مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا مجھے سفر میں جانا ہے، میرے لیے 10 جوڑے کپڑے تیار کرو، سفر لمبا ہے۔ تو ان کی بیوی نے 10 اظہار رکھ لیے، کرتے نہیں رکھے، بنیان نہیں رکھے، ٹوپی نہیں رکھی، کچھ بھی نہیں، 10 اظہار۔ مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ذرا بتاؤ کون سے کپڑے تیار کیے دکھاؤ، وہ دیکھا تو 10 اظہار تھے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو مولانا عزیر گل پٹھان آدمی، پٹھانوں کو تو غصہ جلدی آتا ہے نا، تو جتنی قومیں اللہ نے پیدا کی ہے ان میں پٹھان کا غصہ ناک پہ رہتا ہے۔ پٹھان جو ہے کچھ ہوں گے یہاں پٹھان، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرتیں رکھی ہیں لوگوں میں، تو انہیں بہت غصہ آیا کہ مولانا حسین احمد مدنی جو ہے ان کے تو جنات بھی تابع ہیں، ان کے تو انسان بھی تابع ہیں، اور ان کے تو سارے شاگرد بھی تابع ہیں، اور تو میری بیوی بن کر جو میری تابع نہیں ہے۔ یہ مولانا عزیر گل نے اپنی بیوی سے کہا، تو ان کی بیوی نے دھڑلے سے جواب دیا ان کو پوچھنا ان کی بیوی بھی ان کے تابع نہیں ہوگی۔ اب انہیں ہنسی آ گئی، پٹھان کا غصہ اتر گیا، باہر نکلے، سامنے سے مولانا حسین احمد مدنی آ رہے تھے،
اور یہ ہنستے ہوئے نکل رہے تھے. تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے پوچھا بھائی حضور گل کیوں مسکرا رہے ہو؟ ارے بولے حضرت آج میری بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ہے میرا، اور میں نے اس کو کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی کے تو جنات بھی تابع ہے، انسان بھی تابع ہے، شاگرد بھی تابع ہے، تو میری بیوی ہو کر میری تابع نہیں ہے. تو اس نے جواب دیا مولانا حسین احمد مدنی کو پوچھنا ان کی بیوی بھی ان کی تابع نہیں ہوگی. تو مولانا مسکرائے، بولے کچھ ایسا ہی ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کچھ ایسا ہی ہے. تو حضرت کیا کروں؟ تو مولانا نے کہا بیوی کو خوش کرنا ہو تو مہینے کی پہلی تاریخ میں خرچہ دیتے ہو نا، خرچہ بعد میں دو، ہدیہ پہلے دو. میں نے کئی عورتوں کی ہدیے شروع کرا دیے دنیا میں. ڈالر والے ڈالر میں دے، پاؤنڈ والے پاؤنڈ میں دے، یورو والے یورو میں دے، ریال والے ریال میں دے، درہم والے درہم میں دے. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ہمارا کویت کا دینار جو ہے تو بہت مہنگا ہے. میں نے کہا بھائی 2 دینار تو دے دے یار، مہنگا بھی کیا ہوا، تیرا گھر بسے گا. اس لیے محبتوں کے ساتھ رہنا، سننا نہیں لوگوں کی باتیں. عام طور سے گھروں میں انتشار کہاں ہوتا ہے بتاؤں؟ گھروں میں انتشار ہوتا ہے زبان سے. شوہر گھر میں آیا اور اس نے جو ہے گھر میں کوئی نامناسب چیزیں دیکھی، کھلونے دیکھے، یہ دیکھا، کرسی دیکھی، وہ بیچارہ ٹکرا ہے شوہر. تو اس نے شوہر نے کہا ارے بھائی مجھے لگ گیا، تم لوگ ذرا اتنا خیال رکھو کہ بچوں نے اٹھا کر کرسیاں یہاں رکھ دی. اب وہ بیگم جو ہے ہمارے کچن میں کھانا پکا رہی ہے، ارے آپ کیا اندھے ہو، آپ بھی تو دیکھتے. یہ لڑائی شروع ہوگی، آپ اندھے ہو، آپ بھی تو دیکھتے. اس لیے زبانوں کی حفاظت کرے. آدمی میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے، اور کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. صرف آدمی سمجھتا ہے میں نماز پڑھ لیا، تسبیح پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، چلہ بھی دے رہا ہوں، 3 چلے بھی جا رہا ہوں، سب کچھ. معاف کرنا، آج ہم جو ہے مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں ہے. مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے. ہم دیندار نہیں ہیں. ہر مسلمان آج یہ سمجھتا ہے لوگ مجھے دیندار کہیں. دیندار کہلوانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، دیندار بنتے نہیں ہیں. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بناؤ اور دینداری والی زندگی اختیار کرو. میاں بیوی کے رشتے کو بہت اونچا رشتہ قرار دیا، بہت اونچا رشتہ. حشر کے میدان میں بیوی اگر کہہ دے یہ میرا شوہر ٹھیک ہے، اللہ کہیں گے جا 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 اوکے. شوہر کہہ دے یہ میری بیوی اوکے، ارے میں جا جا تیرا پونا کا بہت 99% تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن جتنے راز بیوی جانتی ہے شوہر کی اور کوئی نہیں جانتا، اور جتنے راز شوہر بیوی کی جانتا اور کوئی نہیں جانتا. اس لیے محبتوں کے ساتھ رہنا، سادگی کے ساتھ رہنا، درگزر کرنا. ہاں، زیادہ بیوی کے موبائل نہیں دیکھنا. بیوی جو ہے شوہر کے موبائل بھی نہیں دیکھے. کل میسج آ گیا تو کنا کی بات کرتا تھا تو میں یہ نہیں. بدگمانیاں جو علماء نے لکھا ہے، شیطان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے بدگمانی کا، جو صفوں کو توڑتا ہے. یہ بیوی میں توڑ کرواتا ہے، صفوں کو توڑتا ہے. حضرت عائشہ کی زبان سے صرف جملہ نکل گیا تو اس نے فرمایا عائشہ تیرے زبان سے جو جملہ نکلا ہے یہ اتنا کڑوا ہے کہ سمندر کا جو پانی کڑوا ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ کڑوا ہے. یہ جملہ واپس لے. کئی دن تک حضور ناراض رہے. ام سلمہ سے جب نکاح کر کے آئے، ام سلمہ جب آئی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے دیکھا دور سے، ارے یہ تو بہت خوبصورت ہے. تو حضرت حفصہ سے حضرت عائشہ کی دوستی تھی. امہات المومنین کی 2 پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی کی ذمہ دار حضرت عائشہ تھی امیر، اور دوسری پارٹی کی ذمہ دار ام سلمہ تھی. تو پہلے ایک ہی پارٹی ایک ہی ذمہ دار تھی، اب ام سلمہ آ گئی تو یہ ذمہ دار بن گئی. تو ٹن تو ہوگا نا تھوڑا بہت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے لے کے چلتے تھے. بس ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے تو عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ اچھی باتیں یعنی دل بہلانے والی باتیں کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آج حضرت جو ہے بہت خوش ہیں. تو حضرت عائشہ نے قریب آ کر کہا کہ حضرت ایک بات پوچھوں، اگر ناراض نہ ہو آپ تو.
آپ نے فرمایا پوچھو. فرمایا آپ کی اتنی بیویاں ہیں, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے. اب ظاہری بات ہے کہ نبی کہہ رہا ہے تجھ سے, تو بہت بڑی چیز ہے نا. اب عائشہ ایک دم خوش ہو گئی اور خوش ہو کر اپنا جلباب لیا, چادر. یہ پردے برقعے نہیں جو آپ کے یہاں دکھتے ہیں, اسے پردہ نہیں کہتے, یہ کرتا ہے ایک قسم کا. یہ جو ہمارے یہاں برقعے دکھتے ہیں نا, چادریں تو وہ جو ایرانی عورتیں پہنتی ہیں, خراسان کی عورتیں آتی ہیں حرم شریف میں. یہ عربوں کے اندر جو دیہاتوں میں ہم جاتے ہیں تو ان کی عورتیں جو جلباب پہنتی ہے, قرآن شریف میں جلباب کا تذکرہ ہے, برقعے کا تذکرہ نہیں ہے. جلباب, وہ عائشہ نے اپنی جلباب لی, بہت بڑی چادر ہوتی ہے, یوں ڈال کر جو ہے چلتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ٹھنگنی ہے, موٹی ہے, دبلی ہے, پتلی ہے. حضرت عائشہ نے اپنی جلباب لی اور روانہ ہونے لگی. آپ نے فرمایا بھی عائشہ کہاں جا رہی, بھائی عائشہ کہاں جا رہی؟ حضرت میں سب کو خبر دینے جا رہی ہوں. تو حضور سے میں نے پوچھا کہ تب آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو حضور نے فرمایا مجھ سے, یعنی عائشہ ظاہر فتنہ کرائے گی. لیکن نبی تو فتنے سے ڈرتا ہے. ارے نہیں یہاں قریب بلایا, قریب. نہیں یہ بات نہیں, ایسا مت کر, بیٹھ. بٹھایا اور بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں فتنے سے حالات میں ڈرتا ہے, فتنہ ہوگا گھر میں نہیں. اور میں تجھے ایک چیز ابھی دیتا ہوں, ایک شرط پر کہ کسی کو بتانا مت. ایک ہدیہ دیتا ہوں, کسی کو بتانا مت, وعدہ کر مجھ سے کہ کسی کو بتائے گی نہیں. حضرت عائشہ اور خوش ہو گئی, بھی نبی مجھے ہدیہ دے رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے میرے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے کھجوریں دی اپنے ہاتھ سے, ان کے دامن میں ڈالی, لے یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, لیکن کسی کو بتانا مت, میرے ہاتھ سے دے رہا ہوں. اور عائشہ بہت خوش ہوگی. قصہ ختم ہو گیا. اب جو دوسرے ماؤں کے گھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ہر ماں کو قریب کیا اور قریب کر کے کہا ایک ہدیہ میں تجھے دے رہا ہوں, کسی کو بتانا مت. پکا کیا, کسی کو بتانا مت, کسی کو بتانا مت. وہی مٹھی بھر کھجوریں دی. وہ ماں خوش ہو گئی. ہر ماں کو اس طریقے سے مٹھی بھر کے کھجوریں دی. یہ قصہ ختم ہو گیا اس دن کا. مہینہ, 2 مہینہ, 1.5 مہینے کے بعد ساری مائیں کچھ گھر کے کام کے لیے حضرت عائشہ کے گھر میں جمع ہو گئی. مشورہ حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتا تھا. ایک طرف عائشہ کی ٹولی بیٹھتی تھی, ایک طرف ام سلمہ کی ٹولی بیٹھتی تھی, اور یہ دونوں امیران سامنے بیٹھتی تھی. حضور فرماتے تھے جہاں عائشہ اور ام سلمہ جمع ہو جاتی ہے میرا ٹینشن بڑھ جاتا ہے, فکر ہوتی ہے پتہ نہیں سب لے کر آئی ہیں. یہ ایک تو کچھ حضرت عائشہ کے پیچھے چلتی تھی, کچھ جو ہے حضرت ام سلمہ کی پیچھے چلتی تھی. سارے جمع ہو گئے. گھر کا ایک مشورہ تھا, وہ بھی سنانے جیسا ہے, لیکن آج نہیں سناؤں گا, بعد میں کبھی سناؤں گا انشاءاللہ. وہ مشورے میں جمع ہوئی تھی, مشورہ ہو گیا. اب جب جانے لگے تو عائشہ نے کہا معلل میں ٹھہرو, ایک سوال کرتی ہوں حضور سے. حضور نے کہا اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا پوچھے گی. حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت یہ ساری جو ہے آپ کی بیگمیں ہیں اور یہ آپ کی ساری جو ہے ازواج مطہرات ہیں, آپ کو ان سب میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ پہلے تو تنہائی میں پوچھا تھا حضرت عائشہ نے, اور اب سب کے سامنے پوچھ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے ہے. سب کے دل خوش ہو گئے, ہر ماں خوش. اب یہ قصہ کتابوں میں کیسے آیا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. بے راز کا تھا تو محدثوں نے کیوں لکھا, مورخین نے کیوں لکھا, کہاں سے ملا یہ قصہ؟ آپ کتابوں میں اس اعتبار سے آیا کہ کسی ماں نے کسی کو بتایا نہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا بتانا مت. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مائیں جمع ہوتی تھی, ساتھ کھاتی تھی, بیٹھتی تھی, کبھی کبھی عمرے میں بھی ساتھ چلی جاتی تھی, تو پرانے دن یاد کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو چھیڑنے کی عادت بہت تھی. چھیڑنے کا مطلب سمجھے آپ, ماؤں کے درمیان کوئی ایک چٹکلا چھیڑ دینا. حضرت سودا کے مزاج میں ظرافت تھی, یہ ہنساتی تھی, چٹکلے کہہ کر ہنسانا. تو مائیں سب ہنستی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنساتی تھی. تو حضور کا غم ہلکا ہو گیا. ایک ہی ہفتے میں ابو طالب چلے گئے یا خدیجہ چلی گئی. حضرت سودا سے نکاح ہوا, خولا نے نکاح کرایا. تو وہ اتنا حضور کو ہنسایا, اتنا خوش رکھا
کہ حضور بھی گھل مل گئے اور بیٹیاں بھی گھل مل گئی. یا جو سودا کا مزاج تھا ہنسانا ذرافت تھا ان کے مزاج میں. اور وہ عائشہ سب بیٹھے ہو کو چٹکلا چھوڑ دیا, کو چٹکلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. ارے بھائی تو نے چٹکلا چھوڑا اس کا حل تو نکال. تو ایک مرتبہ عائشہ نے یہ چٹکلا چھوڑا کہ میرا اور اللہ کے نبی کا راز ہے, میں بتاؤں گی نہیں. اب ساری مائیں پریشان, بھائی تمہارا اللہ کے نبی کا کیا راز ہے؟ اب تو حضور کا انتقال ہو گیا, اب تو بتاؤ. حضور کا انتقال ہوئے سالوں ہو گئے, بھائی بتاؤ ہمیں بتاؤ. نہیں بتاؤں گی, نہیں بتاؤں گی. لیکن مائیں پیچھے پڑ گئی, نہیں بتانا پڑے گا. کیا راز ہے, کیا راز ہے, کیا راز ہے؟ پس عائشہ نے کہا سب ماؤں کو جمع کر کے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں دی تھی. تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی. تب جا کر یہ قصہ کتابوں میں آیا, حکمت. اسی لیے کہا نا بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولو. یعنی میاں بیوی میں کوئی مسئلہ ہے, ارے تیری تو بہت تعریف کرتی تھی, ارے تیری تو یہ تھی, یہ جھوٹ کو بھی سچ جیسا کہا گیا. اس لیے محبتوں کے ساتھ آدمی زندگی گزارو گے انشاءاللہ. اور پھر دوسری اہم بات, یہ جو مہر کا پیسہ ہے یہ بہت پاک صاف ہے, یہ آسمانی پیسہ ہے. علماء نے لکھا ہے مہر کا پیسہ اگر 1 روپیہ بھی کسی کاروبار میں ڈالا جائے گا اس کاروبار میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ کلو ہنی مریا. قرآن نے کہا گیا مہر کے پیسے کے بارے میں. یہ جملہ کسی پیسے کے بارے میں نہیں کہا ہے, صرف مہر کے پیسے کے بارے میں کہا کلو ہنی مریا. فإن طبن لكم عن نفس فكلوا هنيئا مريئا. خوشی خوشی کھاؤ پیو رشتے بچتے کھاؤ. کسی پیسے کے بارے میں یہ چیز نہیں کہے گی جو مہر کی رقم کے بارے میں کہے گی. حضرت علی اپنے شاگردوں کو کہتے تھے ارے بھائی جب لیلۃ الدخلہ میں عربوں ہمارے یہاں شب زفاف کہتے ہیں تو عربوں کے یہاں لیلۃ الدخلہ کہتے ہیں کہ تم جب جاؤ تو بیوی سے کچھ پیسے محبت سے لے لینا. حق تو مہر کا اس کا ہے نا, ہمارا تو ہے نہیں, وہ تو اس کا ہے. کچھ پیسے تھوڑے بہت لے لینا اور پھر اپنے کاروبار میں ڈالنا. تمہارے کاروبار میں اللہ بہت برکت دے گا. پاک صاف پیسہ ہے. کلو ہنی مریا. کوئی بیمار آتا تو علی کہتے مہر کی رقم ہے؟ ہاں ہے. کتنے درہم ہے؟ کہ 100 درہم ہے. چل آدھے درہم کا جو ہے شہد لیا. تو شہد لاتا اور پھر علی پورے سال بارش کا پانی رکھتے تھے. تو کہتے تھے یہ 3 چیزیں برکتی ہیں, بارش کا پانی ماء مبارکہ, شہد شفاء للناس, اور یہ مہر کی رقم کہ کلو ہنی مریا. بس یہ لے اور یہ پیتا رہے, جمع کر کے پلاتے تھے اس کو. 1 ہفتے میں اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی. یہ تفصیل میں نے میری کتاب دوسرے موتی میں کسی جلد میں لکھی ہے. اس لیے مہر کی رقم, اب میں نے ایک جگہ بیان کیا مولانا ہماری تو شادی صحیح گئی ارے ہوں کروانوں, مہر نہ پیسہ بھی گیا نہیں بھی 200 تھے تو بیٹی شادی کروں. یہ عربوں میں نے بیان کیا تھا. تو عربوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو شادیاں کر لی, بدھیاں ہو گئی, سب جو ہے جانے قبر کے قریب چلے گئے, اب ہماری تو بلڈنگیں چل رہی ہیں, نقصان بھی ہوتا ہے تو اسے شادی کریں. تو میں نے جدہ ایئرپورٹ پر ان کی بیویاں بھی چھوڑنی آئی تھی ہمیں. میں نے کہا دوسری شادی تو نہیں کرنی لیکن تجدید نکاح کر لو. ہمارے علماء کیا تجدید نکاح بھی ہے کہ تجدید نکاح ان لوگوں کا وہی اسی بیوی کے ساتھ کر دیتے ہیں. اور مہر دو, وہ بھی مہر میں آئے گا. تو میں نے ایئرپورٹ پر 10 اربوں کے نکاح کرائے. وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آئے تھے وہاں, تو ان کی بیویاں بھی آئی تھی. میں نے کہا جو بیوی ہے وہی رہے گی. تجدید نکاح یہ مستقل ایک مسئلہ ہے, بعد میں سمجھائیں گے انشاءاللہ. لاؤ بھی یہ لکھا ہوا ہے اردو میں ہے لیکن میں ہاں یہ تو یہ کیا کون سی زبان میں لکھا ہے؟ دولہے کا نام ہے محمد معاذ. ہاں. اور دلہن کا نام ہے مریم عبدالرحیم. مریم. اور مہر کتنی ہے؟ مہر ہے 25,000. محبت کے ساتھ تھوڑی رکھ لیجیے,
محبت کے ساتھ تھوڑی رکھ لیجیے. سمجھ گئے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی محمد نواز صاحب، مریم کے والد کا کیا نام ہے؟ عبد الرحیم. مریم بنت عبد الرحیم کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں مجمع کے سامنے. وکیل، سارے وکیل بھی ہے. ابا بیٹھے ہوئے نا عبد الرحیم بھائی؟ ہاں، یہ اصل وکیل ہوتا ہے. شریعت کا مسئلہ یاد رکھنا. گواہ جو ہے نا، گواہ، یہ سارا مجمع گواہ ہے. یہ جب کہے گا کہ میں نے قبول کیا تو مجمع سنتا ہے، وہ گواہ رہتا ہے. بھائی محمد نواز صاحب، مریم بنت عبد الرحیم کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 25,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں. آپ نے مریم بنت عبد الرحیم کو اپنے نکاح میں قبول کیا. کہو. میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. ابھی جو ہے اس کو کہنے کا، 3 بچے ہو جاوے تو ان کو کہنے کا، 6 بچے ہو جاوے تو پھر حضرت کرنے کا. سمجھا؟ یہ اصول ہے. یہ لے لی. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے. آپ کو میں ہدیہ دیتا ہوں. دکھا دو. یہ 2 درود شریف ہے میرے، ابھی لوگ تازہ آئے ہیں. اللہ کے 100 نام کے ساتھ ہی درود شریف ہیں. صبح شام پڑھتے رہنا. 20 فائدے میں نے اس کے لکھے ہیں. 20 فائدے پہلے صفحے کے اوپر. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ پڑھو گے تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر زیارت ہوگی انشاءاللہ. ایک آپ کے لیے ہدیہ ہے، ایک آپ کی بیگم کے لیے. تصویر لو. اور یہ 2 تصویر میری ہدیہ ہے. یہ تصویر آپ کی بیگم کے لیے الگ الگ کلر کی دے رہا ہوں تاکہ الجھو نہیں کہ باپو نے کہا ہماری چھنا تاریخ ہے نیم نہیں تھا. یہ آپ کی بیگم کے لیے ہے، آپ کی فرشی حور، اور یہ آپ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے عافیت کے ساتھ. اس تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. ٹھیک ہے؟ اللہ برکت دے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ
اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، اللهم لك الحمد حمدا حمدا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كثيرا عدد الشفع والوتر. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، اے اللہ بہت محبتوں کا ذریعہ فرما، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا، دین کے سچے خادموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ خاندانوں میں مودت اور محبت پیدا فرما، بدگمانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی حاجات کا غیب سے تکفل فرما، دونوں جہاں کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما، دونوں جہاں کی سرخروئی نصیب فرما. اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے یا اس سے کم پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اچانک کا خیر اسے نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو اس کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ ساتھی میں محبتیں پیدا فرما. جمعہ کی نماز کے بعد فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں، آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں. اے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو. اے اللہ فرشتے کے آمین کو تو ہمارے لیے قبول فرما. جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، جتنے بیٹھے ان سب کو قبول فرما. اور میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی دعاؤں کو بھی تو قبول فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفین الاخیار میں شامل فرما. آج جمعہ کا دن ہے، تیرے نبی پر خوب رحمتیں نازل فرما. جب تک سورج اگتا رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک زمینیں دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک قمریاں بلبلیں چہچہاتی رہیں تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما. اور اے اللہ تیری شان تیری نبی پر رحمتیں نازل فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق امر الا فرجه الله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون عدد الشفع والوتر يا رب العالمين. نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اے اللہ جو بیمار ہوں تو شفا عطا فرما، جس کی جو ضرورت ہو، ضرورت تو تیرا علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کی ساری ضرورتوں کا تو غیر سے تکفل فرما. اور اس نکاح میں بے انتہا برکتوں کا، ڈھیروں خوشیوں کا، ڈھیروں سعادتوں کا، ڈھیروں رحمتوں کا،
ڈھیروں برکتوں کا اور ڈھیروں تیری مددوں کا معاملہ فرما اور اس کے فیصلے فرما، اور جس کے غذائے ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا فرما، امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو تو نجات دے دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔